والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کا تعارف اور انٹروڈکشن کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ سلسلہ کلام کو میں نے جس جگہ چھوڑا تھا وہیں سے آگے لوں گا، اور آج آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ اور ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ترتیب مصحف کے اعتبار سے رکھوائی، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جن میں مماثلت پائی جاتی ہے، سملیرٹی پائی جاتی ہے، اور اس میں خداوند قدوس کی حکمت ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے وہ ہم کرتے ہیں الف لام میم۔ سورہ بقرہ کا آغاز کن حروف سے ہوتا ہے؟ الف لام میم۔ اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات جتنے بھی مفسرین نے آج تک قرآن کی جتنی تفاسیر لکھی ہیں انہوں نے ان الفاظ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم ہے، الف لام را ہے، اسی طریقے سے ہا میم عین سین قاف، اور اس طریقے سے مختلف قسم کی صورتوں کے شروع کے اندر جو ہے وہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ تو جتنے بھی مفسرین ہیں جب انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی یا ترجمہ مرتب کیا تو انہوں نے ان حروف مقطعات کے نیچے لکھ دیا، مثلا الف لام میم ہے تو اس کا ترجمہ میں بھی الف لام میم لکھا، اس کا ترجمہ نہیں لکھا۔ فرمایا یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات اس طرح آپ اس کو میں اور آسان انداز میں آپ کو سمجھا دوں کہ آج کل تو ہم میں سے ہر ایک بندے کے پاس موبائل ہوتا ہے نا، اور ہر بندے نے اپنے موبائل کے اوپر کچھ پاس ورڈ لگایا ہوتا ہے نا، لگایا ہوتا ہے۔ وہ پاس ورڈ ہم ڈالتے ہیں تو ہمارا موبائل اوپن ہوتا ہے، یا ہر ایک بندے کا اپنا ای میل ہے۔ جب ہم ای میل کو اوپن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اپنا پاس ورڈ ڈالیں، تو پاس ورڈ یہ ایک سیکرٹ ورڈ ہوتا ہے، وہ پاس ورڈ آپ ڈالیں گے تو آپ کا ای میل اوپن ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں، یہ جو آن لائن اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کا اکاؤنٹ کا جو سیکرٹ ہے وہ آپ کا پاس ورڈ ہے، یعنی آپ اپنے اکاؤنٹ میں اپنا پاس ورڈ ڈالیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ آن لائن اوپن ہوگا، ورنہ کوئی دوسرا بندہ آپ کے اکاؤنٹ کو کھول نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کے اوپر پاس ورڈ لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی قرآن کریم فرقان مجید کی صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آئے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، عین سین قاف، قاف، اور متعدد قسم کے حروف ہیں جو حروف مقطعات سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہیں قرآن کے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ کی 200 میں نے کتنی آیات بتائی تھی؟ 286، اور سورہ بقرہ کی 286 آیات کا جو راز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو پاس ورڈ ہے، جو راز ہے، وہ الف لام میم میں۔ یہ میں نے اس کو اس جدید انداز میں آپ کو اس لیے سمجھایا تاکہ آج کل کیونکہ کچھ لوگ جو ثقیل قسم کی، سخت قسم کی اردو ہوتی ہے وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔
یا کوئی اسٹرانگ قسم کی انگلش ہو تو وہ بھی اس کے ورڈ ان کو سمجھ میں نہیں آتے. تو عام فہم انداز میں کہ مفسرین امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ الف لام میم کے نیچے کہ یہ حروف مقطعات ہیں سر بین اللہ و بین رسولہ. یہ انہوں نے اس کے نیچے اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کا معنی، ان کا مفہوم اور ان کا راز سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا. اور فرمایا کہ سر بین اللہ و رسولہ، اور یہ راز، سر کہتے ہیں عربی میں راز کو، راز و نیاز، اس راز کو جو متعلقہ بندے کے علاوہ اس راز کو کوئی تیسرا نہ جانتا ہو. تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اس کی قدرت کی شاہکاری کے اور قرآن کریم کے علوم کے اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے علوم کے اندر جتنے راز چھپے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل کے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو سورہ آل عمران ہے اس کا ایک نام سورۃ الکنز ہے. کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور خزانہ وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہو. کیا ہو؟ اور خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ جس بندے کا خزانہ ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں رکھا ہوا ہے. اور جس طریقے سے بعض لوگ اپنی خاص چیزوں کو، جو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سیکرٹ رکھنے کے لیے انہوں نے کوئی خفیہ لاکر بنوائے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور جن کے گھروں میں لاکر نہیں ہوتے وہ بینکوں میں اندر جا کر لاکر کے اندر اپنے زیورات اور اس قسم کی چیزیں رکھاتے ہیں تاکہ وہ سیف رہیں اور چوروں سے اور ڈکیتوں سے اور ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہیں. تو اس طریقے سے فرمایا کہ یہ جو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، اس کے اندر جو سیملیرٹی ہے، جو مماثلت ہے، جو چیزیں اس میں ملتی جلتی ہیں، وہ ابتدائیہ ہے. ابتدائیہ میں کہ سورہ آل عمران کا، سورہ بقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے. تو یہ سیملر حروف کے ساتھ ہے، حروف مقطعات کے ساتھ اللہ نے اس کا آغاز کیا ہے. اور پھر بڑی مزے کی بات کہ سورہ بقرہ بھی مدنی ہے اور سورہ آل عمران بھی مدنی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا نظام اسلام پیش کرنا تھا، اسلام کا نظام پیش کرنا تھا، اسلامی ریاست کے لیے احکام کو نازل کرنا تھا. ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو تفصیل سے بیان کیا. اور ظاہر ہے کوئی بھی نظام ہوتا ہے، ہر نظام کے کوئی نہ کوئی سیکرٹ تو ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر اپنی معرفت کے جتنے خزانے نازل کیے ہیں، اپنی عظمت کی جتنی شانیں نازل کی ہیں، اپنی تخلیق کے جتنے شاہکار بیان کیے ہیں، ان کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کا علم صرف اور صرف یا خدا کو ہے یا اس کے مصطفیٰ کو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سورہ بقرہ کے راز جب بتائے تو فرما دیا کہ محبوب یہ تیرے اور میرے درمیان ہیں، لہٰذا جب آپ ان رازوں کو چھیڑے تو بس کہہ دیا کرو الف لام میم، الف لام را عین سین قاف ہا میم. ہر صورت کے اپنے سیکرٹ ہیں، ہر صورت کے اپنے راز ہیں، ہر صورت کا اپنا کنز ہے، خزانہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کے اندر شامل کر کے رکھا ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے ان حروف کا نہ تو ترجمہ کیا ہے نہ تفسیر کی ہے، صرف اتنا کہہ دیا کہ ھذہ سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. تو راز جانے تو رازدار جانے. یہ ان کے شروع میں دونوں صورتوں کے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. پتہ چلا کہ یہ جتنا بھی احکام اس کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے اندر علوم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں جن تک آج تک دنیا میں کوئی نہیں پہنچ سکا. وہ یا خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں جہاں پر اور مقامات پر اپنے محبوب کو مخاطب کیا،
وہاں پر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ اور ایک سے زائد مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بڑے خوبصورت پیرائی میں مخاطب کیا، جس طرح کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر محبوب کو اس طرح مخاطب کیا، یا ایھا النبی، کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی۔ اب علماء مفسرین نے لکھا کہ لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ لفظ نبی کا معنی ہی ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا، یعنی وہ راز بتانے والا جس کو خدا اور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اس طرح حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی ہدایت اور ایمان لانے والوں کے احوال بیان کیے گئے۔ شروع میں ہی قرآن پاک کو فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بندہ قرآن کے کسی ایک حرف پر بھی اگر شک کرے گا، شبہ کرے گا، تو اس کا ایمان قائم نہیں رہے گا، کیونکہ یہ وہ برحق کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے خاتم الکتب بن کر امت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کی ہے۔ اور یہ سارا وہ نور ہے جو میرے مصطفیٰ کے سینے سے نکل کر قیامت تک امت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اسی لیے ان صورتوں کو سورۃ النور بھی کہا گیا ہے، ان صورتوں کو ہدایت کی صورتیں بھی کہا گیا ہے، اور ان صورتوں کو کل میں نے آپ کی خدمت میں فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زہراوین ہیں، یہ ان دونوں صورتوں کو زہرا بھی فرمایا گیا، اور زہرا اس نور کو کہتے ہیں کہ جو نور انسانوں کو ہدایت دکھائے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اور ان کی بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر لائے۔ تو ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے صراط مستقیم کو بیان کر دیا، اور جنہوں نے انکار کیا ہے یا جو منکرین ہیں، منافقین ہیں، کافرین ہیں، مشرکین ہیں، اور جو مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی عظمتوں اور رفعتوں کو بھی بیان کر دیا، اور مومنین اور کافرین کے انجام اور عذاب کو بھی بیان کر دیا، اور فرمایا کہ دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، اور انسان کو اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرما بھی دیا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل رکھنے والوں، ہوش رکھنے والوں، خرد رکھنے والوں، خداوند قدوس کے کلام، اس کے راز، اس کی تخلیق اور اس کے نظام، چلائے ہوئے نظام سے کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ قرآن پورے کا پورا ہمارے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، نالج ہے، اور اس کے اندر کائنات کی ہر شے کا علم میرے رب نے بیان فرمایا۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر ہدایت نازل فرمائی، اس کے شروع میں پہلے الف لام میم، پھر ہدایت، پھر کتاب حقیقت کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں ان کج فکر لوگوں، ان مخالفین، ان فتنہ پھیلانے والوں کی غرض سے آیات متشابہات کہ خود ساختہ معنی بیان کرنے والے آج کل جگہ جگہ قرآن کے مفسر بیٹھے ہوئے اور قرآن کی غلط تشریح اور توسیع بیان کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آیات متشابہات کو بیان کر کے، یا وہ آیات جن کو جو ہے وہ جن کا حکم دوسری آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، ان آیات کو بیان کر کے ان کے وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ ان کے معنی اور ان کے مفاہیم کو بھی بیان کر دیا، اور علماء راسخین کا ذکر کیا، ان علماء، ان ائمہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور ان کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے وہ امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ جیسے کہ قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انما العلماء یہ تو حدیث ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میری امت کے علماء ہی میری یہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے خدا سے ڈرنے والے اس کے وہ نبی پاک کی امت کے اہل علم ہیں۔ کیوں کہ ان کو ایک ایک آیت کا معنی بھی پتہ ہوتا ہے، مفہوم بھی پتہ ہوتا ہے، تفسیر بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے
تو ہمیں اس میں سے اس پہلو پر اپنی زندگی گزارنی ہے جو صراط مستقیم ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے جس کے اندر حکم نہیں داخل ہوا ہے، جس کے لیے منع کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کا بھی ذکر کیا جنہوں نے قرآن کو واشگاف کر کے آسان کر کے بیان فرمایا. پھر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر ایک اور مقام پر سملیرٹی پائی جاتی ہے. مثلا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی تخلیق اور آپ کی پیدائش کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا. اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان فرمایا. اچھا، اس میں سملیرٹی کیا چیز ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے شاہکار دکھانا چاہتا ہے. مثلا اس میں سملیرٹی یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، تخلیق آدم کا ذکر کیا، اور تخلیق آدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. کیا کیا؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور یہ حق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور عام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دستور بنا دیا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہیں جوڑا پیدا کیا ہے. کیا کیا ہے؟ جوڑا پیدا کیا ہے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر یہ جو کفار اور مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اعتراض کرتے تھے یا شرک کرتے تھے یا وہ سرکشی کرتے تھے انبیاء اکرام کی، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ رب وہ خالق کائنات ہے. اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دوسرا رکوع ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہے وہ ساری اس کی مخلوق ہے. وہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہے، اللہ کی پیدا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو خود فرماتا ہے اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون. پس جس طرح رب چاہتا ہے وہ چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے. یہ اس کی تخلیق ہے. اس کیا مطلب کہ شروع میں ایمان بالغیب، پہلے سپارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لایا. بس بات ختم، ہمارے رب نے کیا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اسی طریقے سے دنیا میں انسان اپنے عقل سے سوچتا ہے، اپنے عقل کے پیمانے کے اوپر دنیا کو جو ہے وہ پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر مکہ کے اندر جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کرا. رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں پر لے گیا، ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرہ سے اوپر، قرب خاص میں چلے گئے، اپنے رب سے ملاقات کی، پھر واپس آئے. تو بظاہر انسانوں نے کیا کر دیا اور کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے اس سفر معراج کو بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، لے جانے والی ذات وہ ہے جو سبحان ہے. وہ سبحان وہ ہوتا ہے جو ہر نقص، کمی اور کجی سے پاک ہوتا ہے. سبحان وہ ہے جو خالق کائنات ہے. سبحان وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ واسطے بھی یہ کام ممکن نہ ہو تو پھر اس کے خدا ہونے میں شک آئے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر شک و شبہ سے پاک ہے. اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی معراج پر اعتراض یہ نبی پر اعتراض نہیں ہوگا بلکہ یہ خدا پر اعتراض ہوگا. اس لیے قرآن کی ایک ایک آیت
چاہے وہ مسلمانوں کے متعلق ہو، چاہے وہ یہود کے متعلق ہو، وہ نصارہ کے متعلق ہو، وہ عیسائیوں کے متعلق ہو، وہ مشرکین کے متعلق ہو، یا وہ احکام کے متعلق ہو، وہ آیات کے متعلق ہو، وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہو، یا اس میں احکام دین نازل کیے ہوں، یا اس میں حقوق نازل کیے ہوں، یا اس کے اندر امر ہو، یا اس کے اندر نہیں ہو، یا اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو اس کی حقیقت ہے وہ ساری اس کے اندر موجود ہو. فرمایا ہر حالت میں جو میرے خدا کی تخلیق ہے، بندہ مومن کا یہ ہے کہ وہ اس پر کامل ایمان لائے، دل سے بھی ایمان لائے، روح سے بھی ایمان لائے، فکر سے بھی ایمان لائے، تصور سے بھی ایمان لائے، تخیل سے بھی ایمان لائے. فرمایا اپنے رب پر اس طرح ایمان رکھو کہ کوئی یہی وجہ ہے کہ جس وقت ابو جہل نے آ کر اور پورا قافلہ لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے، ہاں صدیق ہن تو جواب دے، کیا تیرے نبی نے دعویٰ کیا ہے میں رات دے تھوڑے سے حصے میں جناب 7 آسمانوں تے اتے چلا گیا اور میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور میں لامقام پر بھی گیا ہوں، قرب خاص میں بھی گیا ہوں، اور پھر واپس آیا ہوں. ہن تو دے کہندا ہے میں بہت محبت کردا اپنے رسول دے نال، اپنے نبی دے نال، ہن تو دس نہ تو اس چیز دا کیا جواب دے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں سوچ کر بتاؤں گا. آپ نے کہا یہ گل کس نے کہی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ فرمایا تیرے نبی نے کیا ہے. فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں 1000 دفعہ اس پر ایمان لاتا ہوں، اور اس سے بھی بڑا اگر کوئی دعویٰ میرے مصطفیٰ کرتے میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. یہ ہے اہل ایمان کا ایمان. اس لیے فرمایا کہ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان کا کہ یؤمنون بالغیب، وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق آدم کو بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ تو خالق ہے. وہ چاہے تو کسی کو پتھر سے پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا. یہ قرآن بیان کرتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ پتھر سے پیدا کیا. اور پھر بتا بھی دیا کہ اس اونٹنی کا مذاق نہ اڑانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جب انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اس کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم پر عذاب نازل کر کے ان کو غرق کر دیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق چاہے وہ کسی کو پتھر سے پیدا کرے، چاہے وہ کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرے، چاہے وہ کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، مومن کا کام ہے اس رب پر ایمان لانا اور اس کی حقانیت اور اس کے حقائق کو تسلیم کرنا، اس میں اپنے عقل کا دخلنا. عقل کے گھوڑے کو اللہ اور اس کے رسول کے مسئلے میں نہ لاؤ، دین کے مسئلے میں نہ لاؤ. کیوں؟ دین پورے کا پورا نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو خداوند قدوس کے مقرر کردہ لوگ ہیں ان کی اطاعت کرنا، یہ دین کا کام ہے. ہمارے یہاں کوئی بندہ جیسے بعض لوگ اتنے بڑے فلسفی ہوتے ہیں نا، مولوی صاحب نے، امام صاحب نے، کسی مفتی صاحب نے، کسی عالم نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا، باہر کھڑے ہو کے تبصرہ شروع کیا، دیکھو جی مفتی اور مسئلہ بیان کر دیتا، اور خود پتہ ہی نہیں کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دین کا پیغام ملے تو یہ سمجھ لیا کرو کہ یہ خدا اور اس کے رسول کی جانب سے مقرر کردہ وہ اصول ہے. ہمارا کام اس کو فالو کرنا ہے، اس کے اندر کیڑے نکالنا ہمارا کام نہیں ہے. تو اس سورہ بقرہ میں تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ نے بتا دیا کہ خدا وہ ہے کہ جو کسی کو چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر لے. اور پھر سورہ آل عمران کے اندر تخلیق عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے بتا دیا اس کی مرضی ہے کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اور پھر جب وہاں کے لوگوں نے اعتراض کیا اور ان پر حضرت مریم پر بہت سارے الزامات لگانا شروع کر دیے، اور جس وقت حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے بعد لے کر جب سامنے آئی تو انہوں نے ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے کہا جی کہ یہ تو کہاں سے گناہ اٹھا کر لائی ہے، نعوذ باللہ. ان میں حضرت مریم کی طرف ہاتھ بڑھایا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو سلب کر دیا، اس کا ہاتھ سوکھ گیا وہیں پہ. پھر کسی نے جرت کرنے کی کوشش کی تو زمین کے اندر دھس گیا. تو پھر سارے ڈر گئے. پھر انہوں نے پوچھا اچھا تو خود ہی بتا دے بچے کو کہاں سے لائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے، اس بچے سے پوچھو.
اب انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی 40 دن کا بچہ ہے بولنا شروع کر دے. انہوں نے کہا جس نے پیدا کیا بغیر باپ کے وہ برائے گا بھی. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور میں خدا کا نبی بن کر دنیا میں آیا ہوں. اللہ اکبر. تو یہاں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر کر کے اپنی تخلیق کے شاہکار کو بیان فرمایا کہ خدا کی قدرت کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، چاہے وہ بغیر ماں باپ کے انسان کو پیدا کر دے یا بغیر باپ سے کیا کر دے، جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، اور یا پھر ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے، ماں باپ کو ان کا ذریعہ بنایا ہے. یہ اس کی قدرت ہے، وہ جس کو جس طرح چاہے عطا کرے. یہ چیز دونوں صورتوں کے اندر مماثلت ہے. یہاں یہ دونوں صورتیں اللہ کی پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتی ہیں، کیونکہ جو یہود و نصارہ تھے، جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، یہ اس دور کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی نا، طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور اس کے اندر پھر جب احکام کو بیان کیا نا، تو پھر سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی شان قدوسیت کو بیان فرماتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو ان دونوں صورتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بغیر باپ کے اور آدم علیہ السلام کا ذکر بغیر ماں باپ کے، یہ بھی ایک سملیرٹی ہے. اور اس میں کیا، اس میں ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ عقل اللہ نے تمہیں دی ہے تو اپنی عقل کو ذرا دائرے کے اندر رکھنا ہے، خدا اور اس کے رسول کے ساتھ اڑنا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی عقل کے پیمانے کے اوپر فیصلے کرنا کہ یہ کیسے. دنیا میں ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں. ایک ایسا فرقہ ہے جو منکر قرآن ہے، ایک ایسا فرقہ ہے جو منکر حدیث ہے، ایک ایسا فرقہ ہے جو کسی نے بھی نہیں مانتا، جس کو دہریہ کہتے ہیں، وہ اللہ کی تخلیق کو بھی نہیں مانتے. تو اس طرح کے فرقے دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن امتحان تو اہل ایمان کا ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کے حفظ کے ساتھ ایمان میں قائم رہیں. پھر اسی طریقے سے ان دونوں صورتوں کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ آل عمران کے اندر بھی، یہود و نصارہ کے ساتھ مباحثہ کا ذکر ہے. جس طرح کے جب انہوں نے اسلام کے خلاف جو ہے وہ حجت، اسلام کو خلاف حجت ہونے پر دلائل پیش کرنے چاہے، اور پھر سورہ بقرہ کے اندر یہود کا رد فرمایا اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا رد فرمایا. یہ دونوں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور اسلام پر اعتراضات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اعتراض سورہ بقرہ کے اندر ان کا رد فرمایا ہے اور اس کی تفصیل کو بیان کر دیا. آگے اس کی تفصیل آئے گی. کیونکہ اور پھر اسی طریقے سے دونوں صورتوں کے آخر میں دعا، پہلے سارے احکام بیان کر کے دونوں صورتوں کے آخر میں دعا سے ختم کیا. اسی طریقے سے دیکھیں، ہم نماز کسی کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی. بندگی کسی کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. اور جیسے ہی ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر. خدا کی کہ اللہ تعالیٰ کے کبریائی کو بیان کرتے ہوئے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہو کر پھر کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہ. اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں. پھر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں. پھر اس سے دعا مانگتے ہیں، پوری عبادت کرتے ہیں، رکوع میں تسبیحات پڑھتے ہیں. اتحیات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو بیان کرتے ہیں. جس وقت ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نے اتنی بندگی کی ہے میری، ان میرے کو جو چاہے مانگ لے. کیا کر لے؟ یہ اب اس کے انعام کا ٹائم ہے. تو پھر ہم دعا کے اوپر نماز کو ختم کرتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس سے کیا، جب نماز ہم دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں تو دل میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی بھی دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے انعام یافتہ لوگوں دے نال رہن دی بھی دعا مانگی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
پاکی تحیات کے اندر بیان کرنے کی بھی سعادت ہوئی ہے، نبی پاک پر درود و سلام اور صلاۃ و سلام پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے نماز میں توفیق عطا فرما دی ہے، اور آخر میں اپنے واسطے، اپنی اولاد واسطے، ساری کائنات واسطے، سارے مومنہ واسطے دعا مانگ کے اپنی نماز میں مکمل کرتا ہے۔ جب بندہ مکمل کرتا ہے تو اس کو ایک قلبی سکون ملتا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ فرض نماز کے فوراً بعد مانگی جانے والی جو دعا ہوتی ہے اس کی قبولیت میں شک کی کوئی نہیں۔ یہ راز ہیں، یہ سارے راز ہیں۔ اگر بندہ دین کو سمجھے تو آپ کے اندر اتنی محبت پیدا ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ بھائی۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام پیش کر دیا، صراط مستقیم پیش کر دیا۔ سورہ آل عمران کے اندر صراط مستقیم پیش کر دیا، اور پھر اس نظام اسلام کے خلاف یا انبیاء کرام جو شریعت لے کر آئے ان کے خلاف جن لوگوں نے، چاہے وہ کفار ہوں، مشرکین ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، منافقین ہوں، حتیٰ کہ جو اس دور کے اندر جتنے بھی مذاہب موجود تھے، جنہوں نے جس شکل پر خدا اور اس کے رسول پر اعتراض کیے، اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر ان کا رد کر کے اور پھر نبی علیہ السلام کو ایک اسلامی ریاست چلانے کے لیے، ریاست مدینہ چلانے کے لیے، صراط مستقیم پر اپنی امت کو قائم رکھنے کے لیے خدا نے ان دو صورتوں کے اندر وہ نظام عطا فرمایا ہے، اگر بندہ اس پر عمل کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں امام فخر الدین رازی کے بندہ سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ میں بندہ صراط مستقیم کی دعا مانگی ہے بندے نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر کے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو صراط مستقیم عطا کر دیا۔ اس کے اندر صراط مستقیم اللہ نے کیا کر دیا؟ عطا کر دیا، بیان کر دیا۔ تو اب جب صراط مستقیم مل گیا، نظام زندگی مل گیا، زندگی گزارنے کا اصول مل گیا سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ آل عمران کے اندر، اب کیا اللہ چاہتا ہے کہ جب اتنا بڑا خدا نے تمہیں تحفہ دیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تم پر اتنا مہربان ہے کہ خدا سے ہر وقت دعا مانگا کرو۔ سورہ بقرہ کا اختتام پہ دعا پہ کیا، اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے آخر میں بھی اللہ نے دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ بندہ مومن کسی حال میں بھی خیر سے محروم نہ رہے۔ اور آج کل لوگوں کو سب سے زیادہ چڑ دعا سے ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز میں دعا، قرآن کی سورہ فاتحہ میں دعا، سورہ بقرہ میں دعا، سورہ آل عمران میں دعا، سورہ انعام میں دعا، سورہ مائدہ میں دعا، ہر صورت کے اندر کہیں نہ کہیں خدا نے دعا کو بیان کیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو امت ہے یہ دعائیں مانگتی رہے، تاکہ ان کے دامن میں خیر پڑتی رہے، اور ہم امتی ہونے کا دعویٰ بھی کریں، اور ہم کہتے ہیں فلاں واسطے دعا کیوں منگی نے جی، ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں منگی نے جی، جنازے تو بعد دعا کیوں منگی نے جی، ختم کی دعا کیوں منگی نے، دعا ہم مانگ رہے ہیں، تکلیف دوسروں کو ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی ہر عبادت کے اندر تعلیم دے رہا ہے۔ اس لیے دعاؤں سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہ کرنا، یہ دعائیں ہی تو ہیں جو اس وقت تک ہم چل رہے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا اور رد البلا، دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، الدعاء مخ العبادہ، حضور نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مجھے بتائیں جڑا مغز ہوتا ہے اس سے بھی ساری سوچاں دیا نا، دماغ جو ہوتا ہے، یہ دماغ انسان کی پوری سوچ کا محور ہے یا کہ نہیں؟ یہ دماغ ہی ہے تو میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں، دماغ ہی ہے تو آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس وجہ دعا نو کدے نہیں چھوڑو۔ جو لوگ جن کو دعاؤں سے چیڑ ہوتی ہے، اللہ نے ان کو خیر سے محروم کر دیا، وہ چاہ رہے ہیں ہم رسوا ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم ڈوبے نہیں ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم امتی ہیں، ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں پر آمین کہنے والے ہیں، لہٰذا ہم کسی بھی حال میں ہوں گے، گناہگار ہوں گے، ہمارا پھر بھی ایمان ہے، ہمارے آقا ہماری شفاعت کریں گے، سیاکار ہیں پھر بھی ہماری شفاعت ہوگی۔ کیوں؟ کہ ہمارا دامن اس نبی کے ساتھ وابستہ ہے، کہ جو ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے وہ کانڈ لگن نہیں دیتے، وہ جو بندہ نبی کا ہو جائے، نبی کسی نے کانڈ لگن نہیں دے، چاہے وہ محشر کا دن ہو، قیامت کا دن ہو، جو بھی نبی کا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ
جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے آخری سارے احوال بیان کرنے کے بعد دونوں صورتوں کا اختتام دعا پر کیا۔ مثلا سورہ بقرہ کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ دعا پر ہوتا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کتنی بڑی خوبصورت دعا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ آل عمران کا بھی کیا ہوا جو ہے وہ اس کا اختتام آخرت میں بھی جو ہے وہ دعا کی تعلیم دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے ایسی دعاؤں کا ذکر ہے کہ جن کا تعلق دین اور احکام شرعیہ کے ساتھ ہے، اور مشکل احکام کا بوجھ نہ ڈالنے اور خطا اور نسیان پر مواخذہ نہ کرنے اور آسانی، جیسا کہ یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے اس کے ترجمے کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں، ربنا ولا تحملنا، اے اللہ مجھ پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ما لا طاقت لنا، جس میں اٹھانے دی میں نے طاقت نہ ہوئے، میں عاجز ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں ڈوبا ہوا ہوں، میں کار مذلت میں پھنسا ہوا ہوں، اور میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ مجھ پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا۔ پھر فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ میری کسی بھول سے مواخذہ نہ کریں، میں بھول چکتا، میں بھول جاتا ہوں، سستی ہو جاتی ہے، لیکن میرا نیت ٹھیک ہے، اس لیے میرا کسی بھول پر بھی مواخذہ نہ کرنا، میری خطا اور گناہ کے اوپر بھی مواخذہ نہ کرنا، میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور مجھے جو ہے وہ جب بندہ اپنے آپ کے دعاؤں کے لیے اپنے رب کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر کیا کرتی ہے؟ انسان کے اوپر کرم کے دروازے، فضل کے دروازے، رحمت کے دروازے، انسان دعا کر کے اپنے آپ کو اپنے رب اور اس کے رسول کے حصار میں دے دینا، اسی تواڈے ہن تسی جانو تو تواڈے کم جانے، تسی اگر حکم دیو گے تو ہم نے دریا میں چھلانگ لگا دینی ہے، سمندر میں چھلانگ لگا دینی ہے، ہم نے اپنی گردنیں کٹا دینی ہے، اور صحابہ نے بدر میں گردنیں کٹا کر دکھائیں، صحابہ نے احد میں گردنیں کٹا کر دکھائیں، صحابہ نے خندق میں گردنیں کٹا کر دکھائیں۔ کیوں کٹائی ہے گردنیں؟ بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، that's it، بس بات ختم۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ مدنی صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام اسلام پیش کیا ہے، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پیش کیا ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے اصول بیان فرما دیے ہیں، اور یہ بتا دیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، جس صراط مستقیم کی تم نے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے دعا مانگی تھی۔ یہ ان صورتوں کا جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ اکبر، اچھا سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقین لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، اور کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر، اور سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا کہ اللہ سے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی پر قائم رہتے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کیا سورہ بقرہ میں کیا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی؟ دعا مانگی کہ اللہ مجھے متقین میں رکھنا، مجھے تقوی کی دولت عطا فرما، اور ساتھ میں بتا دیا کہ تقوی کے اصول کیا ہیں، اور سورہ آل عمران کے اندر بتا دیا کہ جس نے تقوی کا نور مل گیا لعلکم تفلحون، سمجھ لو وہی فلاح پا گیا، تاکہ تمہیں تقوی کا نور اس لیے عطا کیا کہ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر اس لیے فرما دیا کہ یا ایھا الذین، اسی سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر خدا نے روزے فرض کر لیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ بھی تقوی کا نور دے رہا ہے، نماز بھی تقوی کا نور دے رہی ہے، سچ بھی تقوی کا نور دے رہا ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر وہ معنویت ہے، اگر بندہ اس کو سمجھ جائے تو انسان راہ ہدایت سے کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین۔ اب سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں
ان تمام آیات کے اندر جو سورہ آل عمران کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اس کی 200 آیات ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ اور اس کے 20 رکوع ہیں. اب ان 200 آیات کے اندر مثلاً آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک، 10 سے لے کر 20 تک، 20 سے 40 تک، 40 سے جو ہے وہ 80 تک، 80 سے 100 تک، 100 سے 150 تک، 150 سے 200 تک، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن کن مضامین کو بیان کیا، یہ انشاءاللہ میں کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. باقاعدہ آیات کا نمبر دے کر خلاصہ صرف، ورنہ ایک ایک آیت کی تفسیر میں جائیں تو زندگیاں بیت جاتی ہیں. لیکن میں اس انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ جس صورت کا بھی میں خلاصہ پیش کروں آپ کے اندر اس صورت کو پڑھنے کا ذوق پیدا ہو. یہ میری نیت ہے. اور میں بہت ہی عرق ریزی کر کے بڑے آسان پیرائی میں بیان کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ابھی یہ جو میں نے 2 صورتوں کی مماثلت سملیرٹی بیان کی ہے، میں نے اس انداز سے بیان کر دی کہ آپ سب کے ذہن میں وہ چیزیں، وہ مضامین موجود ہیں. تو کل میں پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس صورت کے جو اصول ہیں، جو صورت کے اندر مضامین ہیں، ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ 200 جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی، ان 200 آیات کے اندر کون سی آیت سے کون سی آیت تک کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں، کس آیت سے کس آیت تک کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ العزیز. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفصیل بہت ہے نا، قرآن تو ایک سمندر ہے نا، تو یہ تو مکمل ہونا تو ممکن نہیں ہے، لیکن کم از کم اگر ہم ایک صورت شروع کریں تو اس کے خلاصہ تو سمجھ لیں. اس لیے میں آپ کے سامنے کل انشاءاللہ سورہ آل عمران کے مضامین کا خلاصہ پیش کروں گا کہ اس کی جو 200 آیتیں ہیں، 1 سے 10 جو آیت ہے اس میں کون سے مضامین ہیں، 10 سے 20 جو آیات ہیں ان میں کون سے مضامین ہیں، 20 سے 30 جو آیات ہیں ان میں کون سے ٹاپکس ہیں، اور 30 سے جو ہے وہ 40، 50، 60، 100، 150 اور 200 آیات جو سورہ آل عمران کی ہیں. 200 آیات کے اندر کتنے ٹاپکس ہیں اور کن کن ٹاپکس میں انسانیت کے لیے ہدایت رکھی گئی ہے، رہنمائی رکھی گئی ہے، کن کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کن کن کاموں سے بچنے اور منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو پوری صورت کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر یہ چیز ذہن میں رکھ کے آپ جب سورہ آل عمران سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کو عجیب سا سکون آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات نصیب فرمائے.